قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، رب تمہارا ہوگا تو سب کچھ تمہارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ جس شخص کے بارے میں آپ کو ایک مرتبہ ذاتی تجربہ ہو جائے وہ دھوکے باز اور منافق ہے تو اسے دوسرا چانس نہ دے۔ اگر کسی شخص کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ دیکھو۔ جس کے دل میں سچائی ہے اسے کبھی اپنی زبان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دولت مند انسان کا سب سے پہلا امتحان اس کی عاجزی میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھولنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں مگر دھوکے کو جان کر روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ لا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ جو غلام بغاوت نہیں کرتا وہ رحم کا مستحق نہیں۔ اس سپاہی کو جینے کا کوئی حق نہیں جو اپنی بندوق کو اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال کرے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ تعالیٰ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مجھے ہر اس شخص سے محبت ہے جو ظالم کے خلاف مظلوم کے حق کے لیے لڑے، خواہ وہ کسی بھی نسل، رنگ یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں ظلم کرنے والا کوئی ایک ہو، جہاں ہر شخص اپنے اپنے حصے کا ظلم کر رہا ہو، وہاں انقلاب نہیں آتے بلکہ عذاب آتے ہیں۔ دنیا کی سب سے جاہل ترین عوام وہی ہے جو اپنے مشترکہ حقوق کی بجائے اپنے ظالم فرعون لیڈروں کے لیے آپس میں لڑتے رہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بنا ادھورا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بے لوث نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہوتا ہے۔ تین لوگ جب آپس میں بات کر رہے ہوں تو ان کی بات مت روکیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 بچہ، نمبر 3 غم زدہ انسان، کیوں نہ کہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی کبھی معمولی نہ سمجھے، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔
عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر پیچھے کوئی غم نہیں رہتا۔